بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طالبات، امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گی۔ پیاری طالبات، آج میں آپ کو کلاس ہفتم معاشرت علوم کا سبق نمبر 2 شکست و ریخت کے بارے میں سمجھاؤں گی۔ اس سبق کے مقاصد کیا ہیں؟ اس سبق میں چٹانوں کی شکست و ریخت اور ٹوٹ پھوٹ کے بارے میں جانیں گے، عمل فرسودگی اور اس کی اقسام کے بارے میں سمجھیں گے۔ شکست و ریخت کسے کہتے ہیں؟ بعض اوقات زمین کا کوئی ایک حصہ سطح سمندر سے بلند ہو جائے تو اس کے بعد مختلف ذرائع مثلاً ہوا، پانی، گلیشیئر وغیرہ اس کی سطح کو کم کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور یوں اس کی توڑ پھوڑ شروع ہو جاتی ہے، اور یہ عمل جس میں چٹانیں ٹوٹتی ہیں اور چھوٹے ذروں اور ٹکڑوں میں تبدیل ہو جاتی ہیں، شکست و ریخت کہتے ہیں۔ عمل فرسودگی۔ عمل فرسودگی کیا ہے؟ چٹانوں کی میکانیکی اور کیمیائی توڑ پھوڑ جس سے وہ ذرات میں تبدیل ہو جائیں، عمل فرسودگی کہلاتا ہے۔ عمل فرسودگی کی اقسام۔ عمل فرسودگی کی 3 اقسام ہیں۔ نمبر 1 میکانیکی عمل فرسودگی، نمبر 2 کیمیائی عمل فرسودگی، نمبر 3 حیاتیاتی عمل فرسودگی۔ نمبر 1 میکانیکی عمل فرسودگی۔ میکانیکی عمل فرسودگی میں چٹانیں میکانیکی انداز میں ٹوٹتی ہیں اور ان کی کیمیائی ترکیب میں کوئی فرق نہیں آتا۔ میکانیکی عمل فرسودگی کی اقسام: فریزدہ ایکشن، فراسٹ ایکشن، انسولیشن اور پریشر ریلیز۔ فریزدہ ایکشن، اس قسم کی فرسودگی پہاڑی علاقوں میں وقوع پذیر ہوتی ہے۔ جب پانی چٹانوں میں موجود شگافوں میں بھر جانے کے بعد جم جاتا ہے تو اس کا حجم بڑھتا ہے۔ اس طرح چٹانوں پر بہت زیادہ دباؤ پڑتا ہے اور چٹانیں کمزور ہو جاتی ہیں اور ٹوٹ جاتی ہیں۔ فراسٹ ایکشن، جب پانی چٹانوں میں موجود شگافوں اور دراڑوں میں بھرنے کے بعد برف میں تبدیل ہوتا ہے تو چٹانوں کے شگاف اور دراڑیں چوڑے ہوتے جاتے ہیں، اور اس عمل کے جاری رہنے سے آخر کار چٹانیں ٹوٹ جاتی ہیں۔ انسولیشن، دن کے وقت صحرائی علاقے بہت زیادہ گرم اور رات کو بے حد ٹھنڈے ہو جاتے ہیں۔ جب چٹانیں گرم ہوتی ہیں تو یہ مادوں کی طرح پھیلتی ہیں، اور رات کو جب درجہ حرارت گرتا ہے تو چٹانیں سکڑتی ہیں۔ چٹانیں مسلسل پھیلنے اور سکڑنے کی وجہ سے توڑ پھوڑ کا شکار ہو جاتی ہیں۔ فرسودگی کے اس عمل کو انسولیشن کہتے ہیں۔ پریشر ریلیز، بہت ساری چٹانیں قشر الارض کے نچلے حصے میں موجود ہوتی ہیں اور ان پر قشر الارض کی اوپر والی چٹانوں کا وزن موجود ہوتا ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ جب اوپر والی چٹانیں کسی وجہ سے ہٹ جائیں تو نیچے والی چٹانوں پر موجود دباؤ ختم ہو جاتا ہے اور چٹانیں پھیلنے کی کوشش کرتی ہیں، اور اس طرح پھیلنے کے بعد چٹانیں ٹوٹ جاتی ہیں۔ نمبر 2 کیمیائی عمل فرسودگی۔ کیمیائی عمل فرسودگی میں چٹانیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتی ہیں اور ان کی کیمیائی ترکیب بھی بدل جاتی ہے۔ ان چٹانوں میں مختلف قسم کی معدنیات پائی جاتی ہیں۔ کیمیائی عمل فرسودگی کی اقسام: آکسیڈیشن، کاربونیشن، ہائیڈریشن اور سولوشن۔ آکسیڈیشن، قدرتی طور پر پایا جانے والا کوئی عنصر آکسیجن گیس کے ساتھ کیمیائی عمل کے ذریعے مل جاتا ہے تو اس عمل کو آکسیڈیشن کہتے ہیں۔ کاربونیشن،
بارش کا پانی جب کرۂ ہوائی میں موجود ہوتا ہے تو ہوا میں موجود کاربن ڈائی آکسائڈ کے ساتھ کیمیائی عمل کرتا ہے اور اس طرح کمزور کاربونک تیزاب بن جاتا ہے۔ یہ تیزاب آسانی سے چونے سے بنی ہوئی چٹانوں کو اپنے اندر حل کر لیتا ہے۔ ہائیڈریشن: جب قدرتی طور پر پایا جانے والا کوئی عنصر پانی کے ساتھ کیمیائی عمل میں مل جاتا ہے تو اس عمل کو ہائیڈریشن کہتے ہیں۔ سلوشن: کچھ معدنیات ایسی خاصیت رکھتی ہیں کہ وہ آسانی سے پانی میں حل ہو جاتی ہیں۔ ان معدنیات میں نمک، چونا وغیرہ شامل ہے۔ جب بارش کا پانی ایسی چٹانوں پر گرتا ہے جن میں یہ معدنیات موجود ہوتی ہیں تو یہ پانی میں حل ہو کر بہہ جاتی ہیں اور چٹانیں کمزور ہو جاتی ہیں۔ نمبر 3، حیاتیاتی عملِ فرسودگی۔ چٹانیں نہ صرف میکانیکی اور کیمیائی عمل سے ٹوٹتی ہیں بلکہ انسان، کیڑے اور نباتات بھی چٹانوں کی فرسودگی میں بہت اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ حیاتیاتی فرسودگی کی وجوہات جانور اور کیڑے اور نباتات شامل ہیں۔ جانور اور کیڑے: ایسے جانور جو اپنی رہائش کے لیے بل کھودتے ہیں اور چٹانوں کو کمزور کرتے ہیں، ان میں چوہے، چونٹیاں، سانپ اور خرگوش وغیرہ شامل ہیں۔ نباتات: قدرتی نباتات جو درختوں، جھاڑیوں، مختلف پودوں کی شکل میں اگتی ہیں وہ چٹانوں کو کمزور کرتی ہیں۔ پودوں کی جڑیں ہمیشہ بڑھتی رہتی ہیں اور چٹانوں کو چیرتی ہوئی ان میں گہرے شگاف ڈال دیتی ہیں اور اس طرح چٹانیں ٹوٹ پھوٹ جاتی ہیں۔ عزیز طالبات، امید ہے کہ آپ کو میرا لیکچر سمجھ آ گیا ہوگا۔ اس سبق کا دوسرا لیکچر انشاءاللہ اگلے ہفتے آپ سن اور دیکھ سکیں گے۔ سبق کے مشقی سوالات کے جوابات اپنی فیئر کاپی میں لکھیں اور یاد کریں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔